ہے میرے بچوں تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پہ آ جاتی ہے. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے شہر میں ہونے والے بم دھماکے ختم ہو جاتے ہیں. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو ہر روز آپ کی خود مختاری پر ہونے والے ڈرون اٹیکس ختم ہو جاتے ہیں. اور دشمن، پاکستان کا دشمن خود چل کے آپ کی سرزمین پر آتا ہے، بس میں بیٹھ کے آتا ہے، آپ کے وزیر اعظم کے گھر آتا ہے اور وہاں جاتا ہے مینار پاکستان، اور 72 سال سے جو اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کر آپ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. اور جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو مہنگائی 45 ایئرز کی لوئسٹ پہ آ جاتی ہے. جی ڈی پی ریٹ 2.7 سے یا 1.7 سے بڑھ کے 5.7 پہ جاتا ہے اور 6% اس کی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. موٹر ویز کا جال بچھتا ہے، سڑکوں کا جال بچھتا ہے، میٹرو بس بنتی ہے، اورنج لائن بنتی ہے، صنعتیں بنتی ہیں، اور پاکستان میں $60 ارب کا سی پیک آتا ہے. اور پاکستان فیٹف سے گرے لسٹ سے نکل آتا ہے. اور جب میرے بچوں ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو آپ کو لیپ ٹاپس ملنے بند ہو جاتے ہیں، آپ کو وظائف ملنے بند ہو جاتے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز بننے بند ہو جاتے ہیں، آپ کی تعلیم کا بجٹ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے، آپ کی بیرون ملک مفت تعلیم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، آپ کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے گھر میں روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، چینی مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، صحت کی سہولیات بند ہو جاتی ہیں، مفت دوائیوں کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، بلکہ دوائیوں کی فراہمی عوام کے لیے بند ہو جاتی ہے. اور ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی مسئلہ ہوگا. میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کے والدین بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے بجلی کے بل دیں، گیس کے بل دیں، آپ کی فیسیں بھریں یا گھر کا خرچہ چلائیں. یہ مسئلے ہیں نا آج کل، ہر گھر میں ہیں یہ مسئلے. اور جب آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو دہشت گردی پھر سے سر اٹھا لیتی ہے. ابھی دیکھا نا پشاور میں مدرسے کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور نالائکی پاکستان کو گھیر لیتی ہے. کاروبار بند، روزگار بند، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، دوست ملک سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کشمیر بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. کشمیریوں کا مقدمہ ہم ہار بیٹھتے ہیں، ڈالر بے لگام ہو جاتا ہے اور گروتھ ریٹ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. اور 17,000 ارب کا تاریخی قرضہ لیا اس نالائق حکومت نے، اور اس قرضے میں آپ کا مستقبل گروی رکھ دیا. یہ وہ پیسہ ہے، اگر قرض لیا تھا تو یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کے اوپر لگنا چاہیے تھا، جو آپ کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے تھا، آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز پہ لگنا چاہیے تھا، آپ کی تعلیم، آپ کی یونیفارم، آپ کی فیسوں پہ، آپ کے روشن مستقبل پر لگنا چاہیے تھا. اس سے غریب کا علاج ہونا تھا، غریب کو روٹی ملنی تھی، بزرگ اور پینشنرز کے گھر کا چولہا جلنا تھا، بیواؤں یتیموں کی کفالت ہونی تھی، نوکریوں کا بندوبست ہونا تھا. لیکن یہ 17,000 ارب کا جو نیا قرضہ ہے یہ آپ کی بجائے آٹا چینی چوروں کی جیبوں میں چلا گیا. یہ قرضہ مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا، بجلی چور مافیا کی جیبوں میں چلا گیا، گیس چور مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا. اور کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ 17,000 ارب قرضے کے باوجود ایک اینٹ نہیں لگی پورے پاکستان میں؟ مانتے ہو نا؟ ملک پھر بھی کنگال، اور مہنگائی نے گھر اجاڑ دیے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے، اور جب ایک عقل، تجربہ اور صلاحیت سے عاری شخص کو
اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی پہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اور میرے بچوں یاد رکھنا, جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو پورا ملک بیٹھ جاتا ہے. جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے. جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے. اور جب عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں. تب ارشد ملک جیسے ججز کو استعمال کیا جاتا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز جیسے امپیکیبل انٹیگریٹی کے حامل ججز کی کردار کشی کی جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ججز خود انصاف کے منتظر ہوتے ہیں, اور جب آپ سے جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے مانتے ہو. میرے بچوں, اگر اردو لغت میں, اردو ڈکشنری میں آئین کی پاسداری کرنے والوں کو, آئین کا سبق دینے والوں کو, آئین کا سبق پڑھنے والوں کو, آئین کا سبق ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے, تو پھر یہاں پر 22 کروڑ غدار ہیں. پھر ہمیں اپنے مستقبل کے ان معماروں میں سے بھی غداروں کی ضرورت ہے. اور اگر غداری کے القابات کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتے ہو تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک مثال, ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے سنا نا کہ ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بیان دیا کہ سلیکٹڈ حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہت خطرناک بیان ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے, جس میں انہوں نے شاید یہ امپریشن دنیا کو ملا کہ شاید وہ جو پلوامہ حملہ ہے اس میں اللہ نہ کرے پاکستان ملوث ہے. پوری کارستانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور بھارت نے تو دونوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیا. 75% 80% آج اس وفاقی وزیر کا فائدہ. مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. شیر جوان فورس کی یہ تقریب ہے جس سے وہ خطاب کر رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو غریب عوام کا جینا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ووٹ کو عزت دلوانا ہے اور غریب عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. آج ادویات مہنگی ہیں, آج ملکی معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے اور گروتھ ریٹ بالکل صفر ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے اور ہماری یہ تحریک اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف جاری رہے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا آپ کو منظور ہے کہ ووٹ کسی اور کو دو اور نکلے کسی اور کا. کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت ملتی ہے تو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس ملتی ہیں. اس حکومت نے ریکارڈ قرضہ لیا لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا. میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں, ہمارے ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں. ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. آپ عمران خان اور جو حکومت ہے وہ تو اس کو تو ووٹ کو عزت ملتی ہے تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے, اور اگر ووٹ کو عزت نہ ملے تو جو حال آج ہے وہی ملک کا ہوتا ہے. مریم نواز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے گئے, نوجوانوں کو اسکالرشپس دی گئیں اور ان کی جو پڑھائی تھی اس کو آسان کیا گیا, سستا کیا گیا. لیکن موجودہ حکومت نے قرضے لیے, ریکارڈ قرضے لیے, لیکن عوام کو کچھ نہ مل سکا. صرف آٹا چور اور چینی چور حکومت نے اپنی جیبیں بھری ہیں. اور حال یہ ہے کہ آج ملک میں آٹے کا بھی بحران ہے, آج ملک میں چینی بھی مہنگی ہے, اور آج ادویات کا بحران بھی پیدا ہو چکا ہے. جب یہاں پر ایک سلیکٹڈ حکومت ہوگی تو پھر ادویات عوام کو کس طرح سے ملیں گی, تو پھر عوام کو کھانا کس طرح سے ملے گا. نواز شریف احتساب کے لیے پیش ہو سکتا ہے تو
اور بھی کوئی مقدس قائد نہیں ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور ہاتھ اٹھاؤ کہ آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ آئین اور قانون پر چل کر ووٹ کی عزت کرواؤ گے۔ آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ اپنی رائے، اپنا ووٹ اور اپنے حق کی نگہبانی کرو گے۔ آج آپ نے میرے ساتھ عہد کرنا ہے کہ آپ نے جمہوری اور پرامن راستے پہ چل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ آپ نے اپنے منتخب نمائندوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور آپ کسی کو اجازت نہیں دو گے کہ جو لوگ آپ کے ووٹ سے آتے ہیں ان کا استحصال کوئی اور کر سکے۔ آپ ہی ان کے مالک ہو، آپ ہی ان کے جواب دہی کر سکتے ہو۔ آپ کے ووٹ سے وہ آئیں گے، آپ کے ووٹ سے وہ جائیں گے۔ اور آخر میں میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ایسا ملک بناؤ گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا، انشاءاللہ بناؤ گے نا؟ اور جہاں اللہ کرے کہ وہ بہار اترے میرے نوجوانوں جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شیر جوان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہو، سلامت رہو۔ مسلم لیگ نون کی شیر جوان فورس کے قیام کی تقریب اور مریم نواز اس تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر ووٹ کو عزت دلوانی ہے۔ اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد ہے جو کہ جاری رہے گی، اور سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 17,000 ارب کا ریکارڈ قرضہ موجودہ حکومت نے لیا، لیکن عوام کو اس میں سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ یہ تمام قرضہ آٹا چور اور چینی چور حکومت کی جیبوں میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ RTS سسٹم بٹھایا جاتا ہے تو پورا ملک اور ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور